الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پچھلی نشست میں سود کی حرمت اور مضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس نشست میں ہم آپ سے اسی تعلق سے مزید گفتگو کریں گے۔ تو آئیے دیکھیں کہ سود کی حرمت اور اس کی مضرت اور اس کے نقصانات قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہیں۔ ابھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ سود کھانا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور سود خوری کرنے والا قیامت کے دن مجنوں اور پاگل بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آئی کہ سود خوری کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کا تذکرہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ سود کھانے والا یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ملعون ہے، اور اسے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ سود کھانے کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ یہ تمام قباحتیں جس کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ سود کھانے والا یہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اسے خون کی نہر میں کھڑا کیا جائے گا، اور ایک آدمی ساحل سے اسے پتھر مار مار کر ہلاک کرے گا، اور اسی خون کے نہر میں لوٹنے کے لیے مجبور کر دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیں فرشتے لے کر کے آگے پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی نہر کے درمیان کھڑا ہوا ہے، بین یدیہ حجارۃ، اور ساحل پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے پتھر ہے۔ جب جب وہ نہر میں کھڑا ہوا آدمی اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو ساحل پر کھڑا ہوا وہ آدمی اپنے سامنے پڑے ہوئے پتھروں سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اسے مارتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی جو خون کے اس بدبودار نہر سے نکلنا چاہتا ہے اسے مار کر کے اسی جگہ پر واپس لوٹانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ وہ آدمی اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، اور یہ آدمی ساحل سے پتھر مار مار کر کے اسے ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی خون کے بدبودار نہر میں رہنے اور پڑے رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس آدمی کو خون کی نہر میں کھڑا ہوا دکھایا گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے جبریل امین کو روکا اور پوچھا کہ یہ آدمی جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ الذی رأیتہ فی النہر آکل الربا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو آپ نے خون کی نہر میں کھڑا ہوا دیکھا ہے اور وہ آدمی اسے پتھر سے مار کر ہلاک کر رہا ہے، یہ سود کھانے والا آدمی ہے، یہ سود خور آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اسی طریقے سے عذاب دے رہا ہے جیسے یہ دنیا کے اندر قرض دے کر کے لوگوں کے خون کو، غریبوں کے خون کو چوسا کرتا تھا۔ اسی بدبودار خون میں اللہ رب العالمین نے اسے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھیانک انجام ہوگا، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں بھیانک سزا کے مستحق ہوں گے، اور انہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں مکمل طریقے سے ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور اس سے اپنی تجارت کو، اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ معمولی سودی کاروبار کی وجہ سے، دنیا کے لالچ میں پڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن جائیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کو اسی دنیا کے اندر دعوت دے لیں، اور اپنی عاقبت اور اپنی آخرت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خراب کر لیں۔ نتیجہ یہ ہو کہ ہم ناکام و نامراد ہو جائیں، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری جد و جہد اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جائے، اور اس کا ہمیں کوئی نتیجہ اور ثمرہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاصل نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، سود کی ایک قباحت یہ بھی ہے کہ سود خوری بے برکتی کا، نقصان کا اور خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سودی کاروبار کو گھٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ سود بظاہر اگرچہ دیکھنے میں ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سودی کاروبار کرنے والے آدمی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی اس دنیا کے اندر خسارے اور نقصان کی طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچتا ہے، اور بے برکتی اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل میں اگر کوئی آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روزی کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سود یہ بے برکتی اور نقصان کا باعث اور ذریعہ ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ سودی کاروبار اگرچہ بظاہر ہمارے اور آپ کے دولت میں اضافے کا ذریعہ ہے، ہماری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری روزی بڑھتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ کاروبار میں بے برکتی کا اور روزی کے گھٹنے کا اور اس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے آنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو سود کے مٹانے کا معاملہ ذکر فرمایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سود کے مٹانے کا یہ معاملہ اور اس میں بے برکتی کا یہ معاملہ کبھی کبھی ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، ظاہری طور پر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بسا اوقات اپنے سودے اور اپنی تجارت کے اندر گھاٹے اور دیوالیے کے شکار بنا دیے جاتے ہیں۔ ان کی تجارتوں کو سود کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کبھی فلیٹوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، جائیدادیں قرق کر لی جاتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی ظاہری پریشانیاں سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہری طور پر اگرچہ سودی کاروبار کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا کاروبار خسارے کا اور نقصان کا شکار ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ فائدے کے باوجود بھی اس سودے کو بے برکتی کا باعث اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہم کماتے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی روزی سے اور ہماری اور آپ کی کمائی سے اللہ رب العالمین کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اور آپ کے گھروں سے روٹ جاتی ہے، اور یہ رحمت اور برکت اللہ رب العالمین سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے۔
اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیح روایت میں بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم بہت ہی زیادہ سودی کاروبار کرنے لگتی ہے تو اس کا انجام کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان کی طرف، قلت اور خسارے کی طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کائنات میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبت امرہ الی قلہ، یا بعض روایتوں میں ہے الی قل، کہ جب کوئی آدمی سود کے کاروبار میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی روزی گھٹ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے خسارے اور نقصان تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم سماج و معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے سود کی بے برکتی کو اور ہماری اور آپ کی تجارت کو بے برکت بنانے کا، اس کے باعث بننے کو مکمل طریقے پر واضح فرما دیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والے آدمی کے سلسلے میں ایک بہت ہی بھیانک عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا جب کوئی قوم حرام کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے، بالخصوص حرام کاموں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، سودی لین دین اور تجارت میں مشغول ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں اس شکل میں آتا ہے کہ ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین خنزیر اور بندر کے چہروں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیبیتن اناس من امتی علی اشر وبطر ولعب ولحو فیصبحوا قردة وخنازیر وذالک باستحلالہم المحارم واخذہم القینات وشربہم الخمور واکلہم الربا ولبسہم الحریر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ صبح کریں گے اس حالت میں کہ ان کے چہرے بندر اور خنزیر کے چہروں میں تبدیل کر دیے جائیں گے، وہ لہو و لعب میں مشغول ہوں گے، کبر و غرور میں مشغول ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کا اور ان کے چہروں کے مسخ کیے جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَذَلِكَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال تصور کریں گے اور جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر انجام دیں گے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ یہ گانے اور بجانے والی لوڈیاں اپنے گھروں کے اندر رکھیں گے، اسی طریقے سے یہ شراب پئیں گے اور اسی طریقے سے یہ سودی کاروبار میں ملوث ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مردوں کے لیے حرام کردہ لباس حریر کو اور ریشم کو استعمال کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کردہ چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اور اسے حلال سمجھنے کی وجہ سے اس امت پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ
گانے اور بجانے سے لے کر کے، شراب پینے سے لے کر کے سود خوری کے معاملے کو واضح فرمایا ہے۔ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا کہ یہ لوگ سود خوری کا کام کریں گے اور سود کے اس برائی میں اور اس گناہ میں ملوث ہوں گے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا عذاب اس دنیا میں آئے گا اور ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین مسخ کر دے گا، ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا اور یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ہم تمام مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سود کی حرمت اور شناعت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سود ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو امت کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی اور تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یتیم کا مال کھانا، ناجائز کسی آدمی کا مال ہڑپ لینا، جادو کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور میدان کارزار چھوڑ کر کے بھاگ جانا، پیٹھ دکھا کر کے واپس آ جانا، اور اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلاک کر دینے والی بڑے عظیم الشان گناہ کا ذکر فرمایا کہ وَأَكْلِ الرِّبَا اور سود کو کھانا۔ سود کو کھانا یہ ان 7 بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ہے، اور پوری امت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے کہ انہیں ان 7 گناہوں سے، بالخصوص سودی کاروبار سے اور سودی سودے سے اور اس کے لین دین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبو کا لفظ استعمال کیا، اجتنبوا السبع الموبقات کی 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے اور 7 تباہی اور بربادی تک پہنچا دینے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تباہی اور بربادی چاہے ہمارے اعمال کی ہو، چاہے اس اعمال کے نتیجے میں اس ثواب کی ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی اس انعام کی ہو جو ہم کسی عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اس غلط کام کی وجہ سے اور اس بڑے گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اللہ رب العالمین ثواب سے محروم فرما دیتا ہے، بسا اوقات اس کا نتیجہ اور اس کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے تباہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اجتنبو کا استعمال فرمایا ہے کہ امت کے لوگوں اپنے آپ کو سودی کاروبار سے اور سود کے سودے سے اور اس کے لین دین سے محفوظ فرماؤ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری نصیحت پر عمل کریں اور اپنے اعمال کو برباد ہونے سے، اعمال کے ثواب کو برباد ہونے سے اس دنیا کے اندر بچائیں، اس کے لیے تگ و دو کریں۔ بسا اوقات ایک حبہ بھی سود کا، حرام مال کا ہماری اور آپ کی پوری زندگی کے محنتوں کے اکارت کرنے کا اور اس کے ضائع اور برباد ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ترقی کی طرف جا رہی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری روزی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بزنس اسٹینڈ ہو رہا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارے کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں خسارے کا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اور اللہ کے عذاب کا باعث اور ذریعہ ہوگا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سود کی حرمت کو کس طریقے سے واضح فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی لیے اہل ایمان کو بار بار مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سود در سود اپنی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر مت کھایا کرو، یہ تمہاری زندگی کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ بار بار اللہ رب العالمین نے وعید سنائی، اور سود کو اللہ رب العالمین نے بیع کے مقابلے میں اور تجارت کے مقابلے میں ذکر فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تجارت اور ہماری روزی کے لیے سب سے بڑا خطرناک ناسور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سود ہی ہے، یا سودی کاروبار ہے جس کے اندر ہم اور آپ ملوث رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی عملی زندگی اس سلسلے میں کیا تھی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے نصرانیوں سے معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ صلح کے تعلق سے عہد و پیمان ہوا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ جب تک تم سودی کاروبار نہیں کرو گے اور جب تک تم کسی بدعت کا کام انجام نہیں دو گے، اس وقت تک ہماری یہ مصالحت، ہمارا یہ عہد و پیمان تمہارے ساتھ جاری اور ساری رہے گا، اور جب تم عہد و پیمان کو توڑنے کے لیے سودی کاروبار میں ملوث ہو جاؤ گے اور بدعت کے امور انجام دو گے تو ہمارا یہ عہد و پیمان تمہارے ساتھ جاری اور ساری نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد و معاہدہ کیا تھا اس میں آپ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ ما لم یحدثوا حدثا او یاکل الربا، کہ جب تک یہ لوگ کسی بدعت کو انجام نہیں دیتے ہیں یا سودی کاروبار میں ملوث نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا عہد و پیمان، ہمارا ایگریمنٹ، ہماری مصالحت ان کے ساتھ جاری اور ساری رہے گی، اور جب یہ سودی کاروبار میں ملوث ہو جائیں گے تو ہمارا عہد و پیمان ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گا اور ہم اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے۔ گویا کہ سود خوری کی وجہ سے ایک انسان کے عہد و پیمان کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ شریعت کی نگاہ میں باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اس طریقے کے کاروبار جب کیے جاتے تھے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت ترین معاملہ کرتے تھے۔ نجران کے نصرانیوں کا معاملہ ہو یا دوسری قوموں کا معاملہ ہو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سود کے لین دین کی وجہ سے اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا تھا، ان شہروں سے انہیں دربدر کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو اس طریقے کے سودی کاروبار میں ملوث رہا کرتے تھے۔ مختلف علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران کے نصرانیوں کو بالخصوص اس وجہ سے شہر بدر ہونے کا حکم عطا فرمایا تھا کہ یہ لوگ سودی کاروبار میں ملوث تھے اور اس عہد و پیمان کی مخالفت کرتے تھے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کر رکھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم عطا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے کے کاروبار سے سماج کو بچانا، معاشرے کو بچانا اور مختلف علاقوں کو اور بستیوں کو بچانا جس میں اللہ رب العالمین کی مخلوقات رہتی ہیں، اللہ کے بندے بستے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے اور اس سے نجات دلایا جا سکے۔ اسی لیے جب ہم علماء کرام کو اور اپنے محدثین اور فقہا کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ ان لوگوں نے سود کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا، لم ارى اشر من الربا، کہ میں نے سود سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا ہے۔ سود امام مالک رحمہ اللہ کی نگاہ میں تمام کبیرہ گناہوں میں انتہائی خطرناک، شرک کے بعد انتہائی بھیانک اور قوموں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اور امت کے لیے اس دنیا کے اندر ان کی روزیوں کو حرام روزی میں تبدیل کرنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے مختلف ائمہ نے سودی کاروبار کو جہاں کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے وہیں کبیرہ گناہوں کی اس فہرست میں اسے رکھا ہے جو کبائر کے بڑی بڑی شکلوں میں اور بڑی بڑی وعیدوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں
جب اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کا ذکر فرمایا اور اسے اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ذکر کی کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے ثابت ہو جاتی اس آیت کریمہ سے کہ اگر ایک آدمی کے دل کے اندر سچا ایمان ہے، وہ اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، تو وہ سودی کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سود کی حرمت اور اس کے مختلف شکلوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah